دیوار مضبوط ہوگی، فساد بڑھے گا، اور اگر اس کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ عز و جل وہ غیبت سے باز آ جائے گا۔ اب یہ امیر علیہ سنت کے دامت برکاتہ العالیہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اصول یاد رکھیے کہ نجاست کو نجاست سے نہیں، پانی سے پاک کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آپ کے ساتھ نادانی بھرا سلوک کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیں۔ کیسا زبردست اصول دیا جا رہا ہے کہ کوئی اگر نادانی بھرا سلوک بھی کرے تو ہمیں اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک اختیار کرنا ہے، اور فرمایا کہ انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج دیکھ کر آپ کا کلیجہ ضرور ٹھنڈا ہوگا۔ واللہ المجیب، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ برائی کو بھلائی سے ٹالو، جیسا قرآن پاک میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ہم گالی کا جواب گولی سے دینے کا ذہن بنا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ خاندانوں کے خاندان آپس میں لڑائی جھگڑا فساد، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتہ داریاں توڑ دینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ ایک دوسرے کا تعلق کر کے بیٹھ جانا۔ شادی کے موقع پر انہوں نے کارڈ ہمیں پہلے کیوں نہیں بھیجا، کارڈ پہ میرا نام کیوں نہیں آیا، ہمیں پہلے کیوں نہیں بلایا، ہمیں آگے کیوں نہیں بٹھایا، ہمیں پروٹوکول نہیں دیا، ہمیں آنر نہیں دی گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر دل پہ بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں قطع تعلقی کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھے قطع تعلقی کرنا حرام ہے، بلا عذر شرعی رشتہ کاٹنا حرام ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہ آپس میں بہن بھائی رشتہ دار، یہ تو بات کی بات ہے، سگے ماں باپ سے کئی لوگ ناراض ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ مجھے جائیداد میں کم حصہ ملا، مجھے پیسے کم ملے، بہنوں کو فلاں کو زیادہ دے دیا، فلاں بھائی کو زیادہ دے دیا، فلاں کو زیادہ جو ہے وہ انہوں نے دے دیا۔ ماں باپ کے ساتھ بھی اس طرح کے تعلق، اس طرح کے حساب کتاب کی وجہ سے تعلق توڑیں گے؟ ماں باپ ہیں، ان کی کسی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے اگر، اور آپ دنیاوی تقسیم کے حساب سے دیکھتے ہیں اور اس میں تولتے ہیں ماں باپ کی محبت کو۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے مال جائیداد میں ماں باپ ایک بھائی کو یا بہن کو یا عزیز اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کر دیں، بہن بھائیوں کو دے دیں، اب ان کے بھی شرعی احکام ہیں، ماں باپ کے بھی، وراثت کے بھی، وصیت کرنے کے بھی، وہ اپنی جگہ ہے، وہ ان پر عمل کریں۔ مجھے فرماتے تھے کہ ایک بہن کو زیادہ دے دیا، ایک بھائی کو زیادہ دے دیا، تجھے کم مل گیا، اگر تیرے حصے میں ماں باپ کی رضا آ گئی نا، اس سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ دکان ایک کو مل گئی، مکان ایک کو مل گیا، جائیداد ایک کو مل گئی، سونا ایک کو مل گیا، اور ماں تیرے حصے میں آ گئی نا، چلیا سودا کاٹے دا نہیں۔ ماں باپ کی رضا جسے نصیب ہو جائے، اور آپ لوگ تو زیادہ اس کو شدت کے ساتھ سمجھتے ہو نا، احساس بعض اوقات ہوتا ہے کئیوں کو۔ ابھی ہمارے سفر میں بھی ایک اسلام بھائی ملے، 11 سال ہو گئے یورپ میں، پیچھے سے ماں کا انتقال ہو گیا، نہیں جا سکا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، نہیں جا سکا۔ بہت زیادہ اس بات کا یہاں پر آ کر یہ ریئلائز کرتے ہیں ہم لوگ، کئی نوجوان، اگرچہ بندہ جیسی بھی سچویشن ہوتا ہے لیکن ماں باپ کی محبت کبھی انسان کے دل سے نکلتی نہیں ہے۔ تو وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ تمہیں خدمت کا موقع ملا ہے، خدمت کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔
یہ وہ نعمت ہے جو پلٹ کر نہیں آتے، اس کا الٹرنیٹ کوئی نہیں نا۔ آج جن کے پاس ہے وہ قدر نہیں کرتے، کیونکہ پاس ہوتے ہیں نا، احساس نہیں۔ لیکن پتہ اس دن چلے گا جس دن ماں کی چارپائی خالی ہو گئی نا، اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ گھر کی رونق کہاں چلی گئی۔ جس دن باپ کی چارپائی کو کندھا دے کے چلو گے نا، اس دن پتہ چلے گا کہ گھر کی رونق کہاں چلی گئی۔ اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، انہیں اذیت نہ دو، یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ ترس جاؤ گے اس چہرے کی زیارت کو جسے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملتا تھا، ترس جاؤ گے اس چہرے کی زیارت کو جسے دل دیکھ کر دل کو راحت ملتی ہے۔ پوچھو ان سے قدر جن کے والد چھوٹی چھوٹی ماں باپ سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ماں باپ کا دل توڑتے ہو۔ وہ ماں باپ جنہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلنا سکھایا، آج تمہیں چلنا آگا، اسی ماں کو کہتے ہو پاگل ہے، بیوقوف ہے، اپنے منہ کے بالے تم کھلا سونے وقت تو بچہ ہونے لگا اور یہ ساری رات کے بیٹھے رہتے تھے، کبھی کان میں گندے ڈالتے ہیں، کبھی کوئی کوا بنا کے پلاتے ہیں، پتہ نہیں پیٹ میں درد ہے، پتہ نہیں کان میں درد ہے۔ انہوں نے اپنے آرام کو ترجیح نہیں دی، اپنی اولاد کے آرام کو ترجیح دی۔ انہوں نے اپنی صحت کو ترجیح نہیں دی، اپنی اولاد کی صحت کو ترجیح دی۔ لیکن آج وہی اولاد جب ماں باپ کو ان کی خدمت کی ضرورت ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، یہ اپنے دوستوں میں مصروف ہو گئے، یہ اپنے موبائلوں میں مصروف ہو گئے، یہ اپنے کھیل میں مصروف ہو گئے۔ ارے ماں ترس گئی تمہارے دو پیار کے جملے سننے کو۔ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر تم نے فرینڈ لسٹ کی جو ہے وہ لائن لگائی ہوئی ہے، گھر میں جو دوست بیٹھا ہے تمہارا باپ، اس کے ساتھ تمہاری بول چال صحیح نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک رات میرا عبادت کرنے کو بڑا دل کرے، میری ماں نے مجھے بلایا، ماں پاس بیٹھ گیا، ساری رات ماں کی کمر ہلاتا سورۃ اخلاص پڑھتا رہا۔ فرماتے 30 سال میں میں نے وہ مقام نہیں پایا جو ماں کی ایک رات کی خدمت میں اللہ نے مجھے مقام عطا فرما دیا۔ کہتے ہیں نا پتر کا پتر ہو جاندے، ماپے کا ماپے نہیں ہوتے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں تو قطع تعلق ہی نہیں کرنی، آپس میں رشتہ داروں سے بھی تعلق نہیں توڑنے، اپنے بہن بھائی عزیز رشتہ دار، اب ان میں کسی کے ساتھ اگر جو ہے وہ ناراضی چل رہی ہے، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے معاف کر کے اور معافی مانگ کے جو ہے وہ ان سے صلح کر لیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلح کو پسند فرماتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کو بھی عام معافی عطا فرما دی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے مکے میں آپ کو ستایا، جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کو تپتی ریت پہ لٹا لٹا کے مارا، انگاروں پہ لٹا لٹا کے مارا، جنہوں نے کیلوں پر، کوئلوں پر اور جو ہے وہ کانٹوں پر ان کو گھسیٹا، تکلیفیں دی، اذیتیں دی، جسم کی جلد جلا دی، طرح طرح کے صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کیے، اسی مکے کے لوگوں کو فتح مکہ کے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر تو دیکھو، اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان اداؤں کو ہم اپنائیں نا، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں۔ مکے کے لوگ جمع تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے، اور لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، انتم مطلقات، سارے آزاد ہو جاؤ، کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ وحشی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا وہ شخص، لیکن
آئے، پوچھا کیا حضور میرے لیے بھی معافی ہے؟ فرمایا تیرے لیے بھی معافی ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ آج شہزادہ عطار کی آمد پر اچھی نیتوں کے تحفے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، شہزادہ عطار پر نور کی برسات ہو، شہزادہ عطار پر نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، شہزادہ عطار پر نور کی برسات ہو۔ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے کہ اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور تم میں سے جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اور آپ کے وصال کے بعد بھی؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اجسام کو کھائے۔ میں کہاں ان کا وجود مسعود، میری اوقات ہی کیا ان پہ 100 لاکھ درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی ابکی یا مدنی یا رب یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے جو وہ چند نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس عمل میں، جس کام میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچے کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلیٰ کلمت الحق کروں گا، نیکی کے حکم اور برائی سے منع کروں گا۔ اور یہ بھی نیت کیجئے کہ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ ایک بار آدھی رات گزر جانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا. راستے میں دیکھا کہ 4 آدمی ایک جنازے کو اٹھا کر کہیں لے جا رہے ہیں. بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے اور اب اس کی لاش جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کے لیے لے جا رہے ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ میرے نزدیک آئے, جنہوں نے جن 4 افراد نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا, جب وہ لوگ میرے نزدیک آئے تو میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو حق تم پر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو. کیا تم نے اسے خود قتل کیا ہے یا کسی اور نے اسے قتل کیا ہے, اور اب تم اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا, جو 4 افراد تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مرنے والا مقتول ہے, یعنی یہ مرنے والا قتل کیا گیا ہے, یعنی طبعی موت مرا ہے, بلکہ ہم تو مزدور ہیں اور اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے اور اس کی ماں اس کی قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے, اور آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں قبرستان. وہ بزرگ فرماتے کہ میں جو ہے وہ تجسس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو لیا. اب چونکہ تجسس تھا نا کہ جنازہ جو دن میں ایک ہو اور دوسرا یہ کہ ایسے 4 افراد اور وہ بھی بالکل رات دیر سے, تو یوں ایک تشویش تھی. تو خیر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں واقعی ایک تازہ قبر جو ہے وہ کھدی ہوئی ہے اور قبر کے پاس جو وہ ایک بوڑھی خاتون بھی موجود ہیں. میں جو وہ ان خاتون کے قریب گیا اور پوچھا, اماں جان آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے کیوں نہیں لائیں تاکہ اور لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شریک ہو جاتے؟ تو اس کی جو ہے وہ والدہ نے کہا, صلو علی الحبیب توبوا اللہ. تو اس کی والدہ نے کہا کہ یہ جنازہ میرے لخت جگر کا ہے, میرے بیٹے کا ہے, مگر میرا یہ بیٹا بڑا شرابی اور گناہگار تھا, ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا اور گناہ کی دلدل میں غرق رہتا تھا. جب میرے اس بیٹے کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر 3 چیزوں کی وصیت کی. اس نے کہا, ہے میری ماں جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گناہگاروں اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے. دوسری وصیت, مجھے رات کے وقت دفن کرنا کیونکہ دن کے وقت جو بھی میرے جنازے کو دیکھے گا تو مجھے لعن طعن کرے گا. اور تیسری وصیت, اے میری ماں جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا. اللہ تبارک و تعالی سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب سے بچا لے. تو اس کی والدہ نے کہا
کہ جب میرا یہ بیٹا فوت ہو گیا تو میں نے اس کی پہلی وصیت کے مطابق جب اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگی تو عاطف غیبی سے ایک آواز آئی، اے بڑھیا اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی یعنی توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بوڑھی عورت کی یہ بات سنی تو میں اس کے جنازے کے پاس گیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی اور پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ میں نے اس کی بوڑھی ماں کے سر کا ایک سفید بال بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا۔ جب اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم اس کی قبر کو بند کرنے لگے تو اس شخص کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکال کر بلند کیا اور آنکھیں کھول دیں۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن اس نے ہمیں مخاطب کر کے مسکراتے ہوئے کہا، اے شیخ ہمارا رب عز و جل بڑا غفور و رحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے واپس آ گئے۔ اور یہ کہہ کر جو ہے وہ یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی اور ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے یعنی قبر جو وہ درست کر کے واپس آ گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو کہ اسپین میں رہ کر مجھے سن رہے ہیں، ابھی جو اسپین کا جو شہر ہے بلنسیا، تو اے میرے بلنسیا کے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کیسے ایک گناہگار شخص سے اللہ تبارک و تعالی سے اچھا اعتقاد کام آ گیا، اللہ تبارک و تعالی سے ایک اچھا گمان کام آ گیا اور اس کی بگڑی بن گئی۔ مگر اب اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی رحمت والا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، تو لہذا آپ جی بھر کے گناہ کر لو کہ وہ یوں ہی بخش دے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ گناہ کو ہلکا جاننا بہت بڑی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے کسی کو غافل نہیں ہونا چاہیے اور اپنے تمام تر گناہوں سے دنیا ہی میں بلکہ اب بھی ہی سے توبہ کر لینی چاہیے کہ ورنہ کل تو کل پل بھر کا بھروسہ نہیں کہ بعض اوقات اچھا بھلا نظر آنے والا شخص اچانک ہارٹ فیل اور دیگر حادثات وغیرہ کے ذریعے موت کا لقمہ بن جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے رب کریم سے ہر وقت ڈرتے لرزتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے بارے میں کیا لکھا گیا ہو، اس کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اور یہ یاد رہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نکتہ نواز ہے تو وہیں ہمارا رب عز و جل بے نیاز بھی ہے کہ جہاں وہ ایک نیکی پر بخشنے پر قادر ہے تو وہاں وہ عابد و زاہد کو کسی گناہ پر پکڑ بھی فرما سکتا ہے، اور اس کے بھی واقعات ہیں۔ تو طرح طرح کے گناہوں کے سبب
نماز قضا کرنے کے سبب والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی کرنے، فلمیں، ڈرامے اور گانے باجے دیکھنے کے سبب اگر کہیں ہمارا رب عز و جل ہم سے ناراض ہو گیا اور اس نے ہم سے نظر رحمت کو پھیر لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لہذا ابھی وقت ہے، سنبھل جانا چاہیے اور جلد از جلد گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، اور دنیا کی ختم ہونے والی لذتوں کی خاطر آخرت کی ہمیشہ رہنے والی تکالیف کو دعوت دینے کے بجائے پکی اور سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، تو گناہوں کو کر معاف، اللہ میری مقبول معذرت فرما، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر تو عنایت مداومت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ ہر گناہ کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی، کہ جس طرح جرم مختلف ہیں، جرائم بھی مختلف ہیں، تو مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے۔ جیسے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تلف کیے ہوں، مثلا نماز قضا کی، رمضان کے روزے نہ رکھے، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی، حج فرض ہونے کے باوجود نہ کیا، تو ان سے توبہ یہ ہے کہ نماز اور روزے کی قضا بھی کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی تقصیر یعنی اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ اسی طرح اگر اپنے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیا ہو کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہو اور بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، بد نگاہی کرنا، قرآن پاک کو بے وضو چھونا، قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب پینا، گانے باجے سننا، فلمیں ڈرامے دیکھنا وغیرہ وغیرہ، تو ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے طلب اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرے، کیونکہ نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اگر بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں تو ان کی 3 صورتیں۔ نمبر 1، ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے، جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت یا اپنی زوجہ کا مہر وغیرہ، تو اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے، یعنی جس کی رقم دینی ہے وہ ان کو ادا کر دے، لوٹا دے، یا صاحب حق سے معافی حاصل کرے، یعنی جس کو رقم دینی ہے، جو ہم سے رقم کا تقاضا کر رہا ہے شرعن، یا ہم نے اس کو رقم نہیں دی، دو یا تو یہ کہ ہم اس کو رقم لوٹا دے اس کی، ورنہ یہ ہے کہ اسے معاف کرا لیں، یعنی معاف جو وہ خوش دلی سے وہ معاف کرے، مجبور ہو کے نہیں۔ دوسری صورت، ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے، جیسے کسی کو مارا، بلا ضرورت شرعی کسی کو مارا، یا کسی کو گالی دی،
یا کسی کی غیبت کی اور اس کی خبر اس شخص کو پہنچ گئی، تو اب اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب حق سے معافی طلب کرے، یعنی جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا، جس کو مارا یا جس کی غیبت کی، جس پر ظلم کیا یا جس کو گالی دی، تو اب اس شخص سے معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے۔ باقی تین صورتیں برقرار رہیں گی کہ نمت، استغفار اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا عزم، یعنی پکا ارادہ کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب حق سے معافی مانگنی ہے، یعنی جس کے اوپر ظلم کیا۔ تیسری صورت کہ ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے، ایسا گناہ کہ تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے، جیسے کسی کا مال چرایا یا کسی کا مال چھینا یا کسی کا مال لوٹا یا کسی سے رشوت لی یا سود لیا یا جوئے وغیرہ میں مال وغیرہ جیتا، تو اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق بھی ادا کرے اور صاحب حق سے معافی بھی حاصل کرے، اور باقی وہی تین صورتیں۔ تو اگر توبہ کی شرائط جمع ہو تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اللہ تبارک و تعالی کی شان کریمی کے لائق نہیں۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، آمین جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحبیب وہ سائیکل والا کھڑا ہے، اس کو دعوت دے دیں اندر آنے کی، جا نماز ہے نا یہ، اور دعوت دے دیں اس کو اچھے طریقے سے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بے حد و بے حساب ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ با تقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو جائے تو جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لیں، اور اگر با تقاضۂ بشریت پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں، پھر خطا ہو جائے پھر توبہ کر لیں، چاہے لاکھ بار بھٹک جائیں مگر پھر آ کر اس کے دامن کرم سے لپٹ جائیں، اور ہرگز مایوس نہ ہو، اور یقیناً کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا اور ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم بھی فرماتا ہے، کہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو توبہ کی ترغیب دلا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
فمن تاب من بعد ظلم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه. ترجمہ کنز ایمان، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہر یعنی اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا. اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ توبہ نہایت نفیس شے ہے. کتنا ہی بڑا گناہ ہو اگر اس سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنا حق معاف فرما دیتا ہے اور توبہ کرنے والے کو عذاب آخرت سے نجات دے دیتا ہے. بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی. مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے پے تاجدار حرم یا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ سید اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا ارادہ کرے. جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ توبہ کے لیے 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر یہ شرائط نہ پائے جائیں تو اسے سچی توبہ نہیں کہیں گے. نمبر 1، ماضی پر ندامت، یعنی جو گناہ کیا اس پر ندامت، اس پر شرمندگی. نمبر 2، ترک گناہ، یعنی جو گناہ کیا اس کو ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، آئندہ گناہ نہیں کرنا اور چھوڑ دینا بالکل. نمبر 3، یہ عزم یعنی پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. تو یہ ہے توبہ کی 3 شرائط. اور معلوم ہوا کہ توبہ کرنا بہت ہی بہترین اور پسندیدہ کام ہے. اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں توبہ کی ترغیب دلائی اور اس کی فضیلت بیان فرمائی. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. اس آیت مبارکہ میں وارد لفظ نصوح کا معنی اللہ پاک کے لیے ایک ایسا خالص ہونا ہے کہ کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب توبۃ النصوح کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ کہ کوئی شخص اپنے کسی برے عمل سے ایسی توبہ کرے کہ پھر کبھی بھی اس گناہ میں نہ پڑے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، توبۃ النصوح کیا ہے؟ کہ توبۃ النصوحا کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو، پھر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے اور اس گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے. دودھ اپنے تھن میں دوبارہ نہیں لوٹا. نیز حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
امیر اہل سنت بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں میں کر گناہ حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یار، حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی بھائیوں اور مدنی ناظرین، کہ سچی توبہ کرنے کی کس قدر برکتیں ہیں، کہ توبہ کرنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سچی توبہ کریں، اور پھر اگر بتقاضۂ بشریت خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لیں، کہ اللہ تعالی کی رحمت بڑی، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے پر یہ رحمت ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے اور موت کے وقت تک توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ جو گناہ کر کے تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، تو یہاں تھوڑی دیر سے مراد 1-8 گھنٹہ یا 2-4 سال نہیں، بلکہ موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لی جائے تو وہ قریب ہی شمار ہوگی۔ بس موت سے پہلے توبہ، مگر توبہ فوری کرنی ہے، کہ موت کا انتظار نہیں کرنا، چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ موت کب آ جائے، کہ موت کا وقت مقرر ہے، ضرور مقرر ہے، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ کب آنی ہے اور کہاں آنی ہے اور کس وقت آنی ہے، کس لمحے آنی ہے۔ کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں یا نہیں، کچھ نہیں پتا۔ اور بعض اوقات تو زلزلہ آتا ہے جس میں سب ایک ساتھ چلے جاتے ہیں، بعض اوقات گاڑی میں جا رہے تھے حادثہ ہوتا ہے اور سب فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، بعض اوقات جہاز کریش ہوتا ہے، اس میں سب مر جاتے ہیں۔ تو خیر ہمیں جو ہے وہ فوری توبہ کرنی چاہیے۔ ہاں یہ عرض کر دوں کہ جب موت کا عالم طاری ہو جائے اور غیب کا معاملہ ظاہر ہو جائے تو اس وقت توبہ مقبول نہیں۔ نیز اسلام میں توبہ کا قانون بنانا عین حکمت و علم پر مبنی ہے، کہ جن دینوں میں توبہ نہیں ان کے ماننے والے گناہ پر زیادہ دلیر ہوتے ہیں، کیونکہ مایوسی جو ہے یہ جرم پر دلیر کر دیتی ہے اور معافی کی امید توبہ پر ابھارتی ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی توبہ کے کثیر فضائل، اس پر ملنے والے انعامات بیان فرمائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان شان ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ہر نیک عمل قبول فرما لیتا ہے اور اس سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخش دیتا ہے، اور معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے بدلے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر نیکی کے بدلے اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے اور حوروں میں سے ایک حور سے اس کا نکاح فرما دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نیز ایک حدیث پاک میں کہ جب ابلیس نے کہا کہ اے اللہ عز و جل مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ امم مولا۔ تو اے میرے بلوسنیا کے ویلنسیا کے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے کس قدر فضائل اور برکات ہیں، اور نیز گناہوں سے توبہ کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی کس قدر مہربان ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرنے کے باوجود توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ نیز توبہ کرنے والا کس قدر انعامات کا مستحق ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد پیش کی، اور حضرت سیدنا جبرائیل اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی اے آدم علیہ السلام اللہ کی طرف سے قبول توبہ پر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل اگر اس توبہ کے بعد بھی سوال ہوا تو میرا مقام کہاں ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آدم آپ نے اپنی اولاد کے لیے وراثت میں تھکاوٹ، دکھ اور توبہ کو چھوڑا ہے، تو جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا جیسے آپ کی پکار سنی، اور جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اسے عطا کروں گا کیونکہ میں نزدیک اور دعا قبول فرمانے والا ہوں۔ اے آدم میں توبہ کرنے والوں کو قبروں میں سے اس حال میں اٹھاؤں گا کہ وہ خوش ہوں گے اور مسکراتے ہوں گے اور ان کی دعا مقبول ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مغفرت کا ہو تجھ سے سوالی پھر نہ اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے ویلنسیا کے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینی چاہیے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ توبہ ہم کس سے کریں، چونکہ جب ہمیں گناہوں کا پتہ ہوگا، گناہوں کی معلومات ہوگی تبھی ہم توبہ کریں گے نا۔ تو یاد رہے کہ عبادات کا بھی علم حاصل کرنا فرض ہے جو فرائض میں سے ہیں، اور مہلکات کا علم حاصل کرنا بھی ضروری، یعنی جو کہ گناہ ہیں تو ان کو بھی جاننا ضروری ہے کہ جب ہمیں اس گناہ کا پتہ ہوگا جب ہی ہم اس سے بچیں گے۔
اگر وہ گناہ ہم سے سرزد ہو گیا وہ گناہ اگر ہم سے ہو گیا تو جب بھی ہم اس سے توبہ کریں گے تو یاد رہے کہ ہمیں جو ہے وہ گناہوں کی معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول موجود ہے کہ جس کا مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو آپ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اپنی زندگی اپنے پیارے حبیب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے. اس مدرسے میں کیا ہے؟ اس میں ہمارے بالغان اسلامی بھائیوں کو کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے. نماز عملی اس میں اچھا اسی وجہ سے تحیات وغیرہ بھی یاد کرائی جاتی ہیں، یہ بھی یاد کرائی جاتی ہے اور دوسرا یہ اس وہ بھی یاد کرائی جاتی ہے اور مختلف سنتیں اور آداب بھی سکھائے جاتے ہیں. کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت والا ہونا چاہیے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع والا ہونا چاہیے. جس طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی گزاری تو ان کی سنتوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ اسی میں دونوں جہاں میں خیر ہے، دونوں جہاں میں بھلائی ہے، دونوں جہاں میں کامیابی ہی کامیابی ہے. اچھا اگر کسی نے اب تک درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا تو وہ بالکل مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کیجیے اور شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ چونکہ شیطان ایسے موقع پر یہ شرم دلاتا ہے، چونکہ یہ مردود خبیث جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے تو یہ ہر لحاظ سے اس کے بعد کئی ہتھیار ہیں کہ کس کو کیسے زیر کرنا ہے. تو اب ایسے لوگوں کو جو نا یہ شرم دلائے گا اتنے بڑے ہو گئے قرآن لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اتنا بڑا قرآن پڑھنے نہیں آ، اتنی عظیم کتاب اب تک پڑھنے نہیں سیکھی. یہ لوگ کیا شیطان اس طرح کے وسوسے دیتا ہے. تو کوئی بات نہیں، شیطان کے وسوسوں کو بالائے طاق رکھ دیں، اس کو چھوڑ دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو یہ جواب دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق بخشی، ہمیں سعادت عطا فرمائی، ہمیں موقع عطا فرمایا. اگر ہم یہ سیکھنے سے پہلے مر جاتے، نماز درست پڑھنے سے پہلے مر جاتے، قبر میں چلے جاتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. تو اس مالک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو خیر اس رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مدرسۃ المدینہ بالغان میں تشریف لائیے اور اپنا قرآن پاک درست پڑھنا قرآن پاک جو ہے درست پڑھنے کی ترکیب کیجیے. چونکہ یاد رہے یہ قرآن پاک ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے کہ جس طرح اس کے پڑھنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی اسے غلط پڑھتا ہے کہ جو جیسے ہا اور ہا میں فرق نہیں کرتا اور عین اور حمزہ میں فرق نہیں کرتا، تو اور تا میں فرق نہیں کرتا، اور اس طرح اگر قرآن پاک پڑھتا ہے کہ جس سے معنی وغیرہ فاسد ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ غلط قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. تو لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت کریں، بالکل کرنی چاہیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اسے مسلمان کا بچہ یاد کر لیتا ہے. ورنہ توریت شریف، زبور شریف اور انجیل مقدس صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو یاد ہوا کرتی تھی، جبکہ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ ہمارا بچہ اسے یاد کر لیتا ہے. تو یہ کیسی کتاب ہے کہ ہمارا بچہ یاد کر لے مگر ہم اتنے بڑے ہو جائیں اور ہم دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکیں صحیح طریقے سے. تو آئیے ہمت کیجئے اور دعوت اسلامی کے جو مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں ان میں شرکت کیجئے. اور جو اسلام بھائی درست طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا شروع کریں. کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم سے بہتر ہوئے کہ جس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور دوسروں تک اس کی تعلیم پہنچائی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جہاں جو ہے وہ اب جیسے یہاں یہ جو مصلی ہے، یہ جو جا نماز ہے، تو یہاں جو ہے وہ فیضان مدینہ بھی کہتے ہیں اس کو، مسجد بھی کہتے ہیں فیضان کنز الایمان. تو یہاں الحمدللہ عز وجل مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے. تو جو اسلام بھائی ویلنسیا کے وہ اسلام بھائی جو اس قریب علاقے میں رہتے ہیں، جو یہاں کے قریب رہتے ہیں، تو وہ یہاں آئیں. کس وقت ترکیب ہوتی ہے؟ کتنے بجے؟ مغرب کے بعد. مغرب کے بعد جو ہے وہ یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، تو وہ یہاں آئیں اور جو ہے وہ یہاں شرکت کریں. باقی جو اسلام بھائی اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں، دیگر اسلام بھائی اور وہاں کا قریب میں ترکیب ہو تو وہاں شرکت کریں. اور جن کے پاس قریب میں ترکیب نہیں تو وہی پریشان نہ ہو کہ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دی ہے. کہ دعوت اسلامی نے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو دور دراز رہتے ہیں کہ وہاں ایسی ترکیبیں نہیں ہیں، تو وہاں ان کے لیے آن لائن مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب کی ہے. تو وہ آن لائن جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب کر سکتے ہیں بذریعہ نیٹ. جو دعوت اسلامی جو ہے وہ ہر چیز کا اچھا استعمال کرتے ہیں نا، تو نیٹ کا بھی استعمال ہمیں دعوت اسلامی نے سکھایا کہ اس کا استعمال کیا کرنا ہے. جس طرح ٹی وی کا استعمال، مدنی چینل. اللہ تعالی ہماری اس پیاری تحریک کو شاد آباد رکھے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو یہ باغ لگایا ہے اسے مزید لے احاطہ کرے، اس گلشن کی خوشبو مزید پھیلے، اور ہمیں بھی اس گلشن کی خوشبو پھیلانے میں ہمیں بھی اس کا حصہ عطا فرمائے، ہمیں بھی اس میں حصہ دار بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.